اور کسی پہ تھا ہی نہیں اور صرف انسان پہ ہے۔ انسان تو خود روزانہ بہت سی قربانیاں وصول کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سی مخلوقات روزانہ اپنی قربانی دیتی ہیں۔ تو اس سے پھر آگے یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی خواہشات کو قربان کرے، اپنی چاہتوں کو قربان کرے اور نصاب کے مطابق زکوٰۃ کی شکل میں اپنے مال کو قربان کرے، صدقات کی شکل میں اپنے مال کو قربان کرے، قربانی جو جانوروں کی ہے اس کی شکل میں اپنے جانور جو ہے ان کو قربان کرے، اور وقت آنے پر اللہ کی رضا کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے پھر اپنی جان بھی قربان کر دے، کیونکہ یہ ساری قربانیاں وصول کرتا رہا ہے اور یہ کائنات کا مخدوم بنا ہوا ہے۔ اس کی خدمت میں یہ زمینی مخلوقات ہی نہیں بلکہ آسمانی یہ جو مخلوقات ہیں یا بڑے بڑے مخلوقات ہیں وہ بھی من وجہ اس کی خدمت میں ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ کہ سورج اور چاند یہ اس لیے گردش میں ہیں کہ انسان کو پتہ چلے کہ اب دن ہے یا رات ہے، انسان کو آرام کرنے کے لیے اندھیرا مل جائے، کام کرنے کے لیے سویرا مل جائے۔ تو اس طرح یعنی ہر چیز جو ہے اسے اس کے لیے رواں دواں کیا گیا ہے۔ تو پھر اس بنیاد پر انسان کو قربانی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کبھی صرف آرام قربان کرے، کبھی صرف اپنی پسند قربان کرے کہ پسند اس کی یہ ہے کہ فلاں جگہ شادی ہو، مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ رشتہ تو تجھ پر حرام ہے، وہ تیرے محرمات میں سے ہے۔ تو اب اس نے اپنی چاہت قرآن کے کہنے پر قربان کی کہ اب یہ تو میرے لیے سوچنا بھی جائز نہیں کیونکہ قرآن نے یہ رشتہ میرے لیے حرام کیا ہے۔ تو اس طرح یہ اپنی کئی چاہتیں قربان کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے، اور پھر یعنی مال سے جو بے جان مال ہے اس سے انسان کا اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا وہ مال ہے کہ جو اس نے خود اس کو پالا اور وہ بڑا ہوا اور وہ بکرا دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یا وہ گائے یا اس طرح کی اس کے ساتھ اس کا ایک زیادہ وابستگی ہو جاتی ہے، اور اس پر پھر یہ ہے کہ تم اس پیارے جانور کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ اور یہ رکھا گیا کہ اگر ویسے وہ سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے رستے میں دے دے اور قربانی والے دن جانور ذبح نہ کرے اور کہے میں جو سونے کا پہاڑ دے رہا ہوں، تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اراقت دم، اس جانور کا خون اللہ کے حکم پر بہانے میں جو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کر کے یہ ساری ٹریننگ بالآخر یعنی یہ ہے کہ شہادت جو اپنی ہے اور جہاد کے لیے اپنی جو تیاری ہے، اپنی جان اللہ کے حکم پر دینے کے لیے یہ سالانہ انسان اپنے ہاتھ سے پیاری چیز پر چھری چلا کر یہ اپنی تیاری کرتا رہتا ہے کہ وقت آنے پہ گھبرا نہ جائے، وقت آنے پہ یہ ڈر نہ جائے، بھاگ نہ جائے، بلکہ یہ مسلسل قربانی کر کر کے اتنا دلیر ہو چکا ہو کہ اس کی اپنی جان کو قربان کرنے کا جب وقت آئے تو یہ سمجھتا ہوا اعزاز اور شرف کہ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اور تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ کہ یہ سمجھے کہ اللہ ہر جان کو تو پسند ہی نہیں کرتا اپنے دربار میں، تو مجھے جو موقع ملا ہے تو پھر میری جان وہ جان ہے کہ جو کتنے لاکھوں کروڑوں جانوں میں سے جس کو رب نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اور میری جان کا یقیناً سودا ہو چکا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ فلسفہ ہے، پوری کائنات میں ایک قربانی کا عمل جاری ہے اور وہ حضرت انسان کے لیے ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں روزانہ کئی طرح کی قربانیاں دیتا ہے اگر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے،
اور ان قربانیوں میں سے پھر ایک بڑی قربانی اس موقع پر ہے جب وہ پیارے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہاتا ہے، اور بہاتا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہے، اور پھر اس سے وہ وقت جو ہے کہ جب اس کی اپنی جان کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے آسانی ہو کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تو خریدا ہوا ہے مومن سے اس کی جان کو اور اس کے مال کو۔ مومنین اپنی جانیں بیچ چکے ہیں، مال بیچ چکے ہیں، تو بکی ہوئی جانیں جو یہ تو اس کا اجر وصول کر چکا ہے جنت کی شکل میں، یعنی جنت بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جو ہے اس کا، یعنی یہ جو بِأَنَّ ہے ویسے تو بالجنہ ہی کافی تھا عربی گرامر کے مطابق، لیکن بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ جنت کا صرف بدل ہونا ہی قرار نہیں پایا، بلکہ جنت نام بھی لگوا دی گئی ہے مومن کے، کہ جتنی اس کی ہے وہ اس کے نام لگ چکی ہے، صرف وقت آئے گا وفات کا تو یہ جنت اپنی پالے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس کو یہ شرف بخشا جاتا ہے، اور یہ اس قربانی کے لیے پہلے اپنی ساری تیاری جو ہے وہ مکمل کر چکا ہوتا ہے، اور اس کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، نہ یہ کہ وہ اپنے لیے اسے کوئی اللہ کی ناراضگی سمجھے یا عذاب سمجھے، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ کا انتخاب سمجھتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، جو کہ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما عامل آدمی من اعمال یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یوم نحر کو یعنی 10 ذوالحج کو انسان کوئی بھی ایسا عمل دیگر نہیں کر سکتا جو اللہ کو زیادہ پیارا ہو اس خون بہانے کے عمل سے۔ خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا، من احراق الدم، خون بہانے سے یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کسی بندے کا خون بہانا، یعنی احراق دم، الف لام جو دم پر ہے تو اس سے مراد ہے وہ دم الاضحیہ، اس کے اداہی کا جو دم ہے قربانی کا، یعنی 10 ذوالحج کے دن قربانی کے عمل کے مقابلے میں اور کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہو، چونکہ عمل کی ویلیو تو اس پر ہے کہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ تو اس دن ظاہر ہے کہ جو سچ بول رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یہ سارے عمل ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ نماز پنجگانہ کا عمل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جہاد کا عمل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن اس دن کے اعمال میں سے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو پیارا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی احب الی اللہ من احراق الدم، احراق دم کے مقابلے میں۔ اب یہاں اس چیز پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ آج چونکہ جوں قیامت کا قرب آ رہا ہے تو فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، تو قربانی کے بارے میں پرویز کا فتنہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے جانور ہیں اور ان کی جانیں اتنی ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس کی جگہ کوئی اور کام کر لو، صدقہ دے دو، اس کی جگہ کوئی خیرات کر دو۔ یا پھر آج لبرل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی قربانی کرنی ہے اتنا تم فلاں جگہ اتنی بھوک ہے وہاں دے دو، اتنا جو ہے وہ غریبوں کو دے دو، اتنا جو ہے تم فلاں کسی ہسپتال میں دے دو، تو قربانی کو چھوڑ دو اور وہ کام کر لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں
کہ اس دن بات تو یہ ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے، اور اللہ کی پسند پر بندے کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں، اور بندے کی عقل اللہ کی پسند کو چیلنج نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن یہ کہتا لا یسأل عما یفعل، اللہ سے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پسند کو بیان کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کی پسند کو بیان کریں، چونکہ آپ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور اللہ کی آخری وحی آپ پہ اتری ہے، اور آپ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مقام رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ نے یہ بتا دیا کہ اس دن اس موقع پر اللہ کو اور کوئی کام اتنا پسند نہیں جتنا خون جانور کا مشروط طریقے سے شرائط کے ساتھ وقت پر بہانا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، جتنا یہ پسند ہے۔ اب آج کا کوئی فلاسفر، کوئی سکالر، وہ جو اپنی عقل سے کہہ رہا ہے کہ اس کی جگہ اتنا صدقہ کر دو، اس کی جگہ اتنی سماجی خدمت کر لو، اس کی جگہ اتنی دوائیاں لے کے کسی کو دے دو، تو یہ اس کی عقل ہے، اور یہ کہہ کر گویا کہ یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ معاذ اللہ رب جو تو نے پسند کیا اس سے اچھا تو یہ کام ہے۔ تو اس سے یعنی من وجہ اللہ پر بے علمی کا تانا لازم آتا ہے، اور پھر اللہ کی پسند کو ڈیگریڈ کرنا لازم آتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بندے کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کو مشورہ دے، اور یہ کون ہوتا ہے جو اللہ کی پسند کو چیلنج کرے، اور یہ کون ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا لا یسأل عما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا جو وہ کرتا ہے۔ تو اس کی ایک چاہت اور پسند کو سرکار نے بیان کر دیا، اور بیان قیامت تک کے دین میں کیا۔ اب اس کے آگے اور کوئی وحی نہیں اور کوئی دین نہیں، اور اللہ قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے سرکار بھی جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی اس میں گنجائش بنتی ہوتی تو ضرور بنائی جاتی اور یہ گنجائش رکھی جاتی، لیکن یہ حتمی طور پر کر دیا گیا کہ باقی بہت وقت ہے اس صدقے کا، بہت وقت ہے اس خیرات کا، بہت وقت ہے ان سماجی کاموں کا، بہت وقت ہے دیگر طریقوں سے انسانی خدمت کا، لیکن اس دن رب نے یہ فکس کر دیا ہے کہ تم نے اس طرح ہی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ فرمایا یہ سب سے زیادہ یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ صرف محبوب نہیں، یہ محبوب ترین عمل ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، قربانی کا نصاب رکھتا ہے، تو وہ یہ کام اس دن ضرور کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، ان قربانیوں کا فلسفہ کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی کہ یہ ہم یعنی اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، پلے پوسے جانور، یعنی صحابہ کا یہ ماں سے سوال کرنا یہ انکار کے لیے نہیں تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں سمجھاؤ تو پھر کریں گے، مطلب یہ تھا کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کریں گے، لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ باقی جو آپ نے فرمایا اس میں تو 1% بھی انکار نہیں، نہ اس کے سامنے کوئی ہماری اپنی رائے ہے، وہ ویسے ہی ہے جو ایسے آپ نے فرمایا، لیکن ہم سے جب کوئی پوچھے گا تو آپ سے ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ جب ہمیں پھر پوچھنے کا موقع نہیں ملے گا تو قیامت تک آپ کی زبان کا بتایا ہوا تو نہیں ملے گا، تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم آگے بتا دیں گے۔ تو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ یعنی یہ صحابہ کا سوال ان حالات کے پیش نظر تھا جو پرویز نے، غلام احمد پرویز ایک نام نہاد ہوا ہے ایک فتنہ، اس نے اور دیگر
اس طرح کے کئی لوگ بعد میں اب پیدا ہوئے، یعنی یہ جو کچھ ہونا تھا کہ اول تو حیوانات جو ہیں ان کی افزائش ہی بڑی معاشرے میں محدود ہو گئی ہے، آبادی بڑی بڑھ گئی ہے، حیوان تھوڑے سے ہیں، اور پھر انسان کو مختلف مواقع پر گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ہی موقع پہ اتنا ذبح کر دیا جائے تو یہ پھر انسانی ضرورتیں کیسے پوری ہوگی؟